السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم ہماری کشت جاری کرتے ہوئے آگے کے حالات آپ کو بتائیں گے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کس طرح مکمل ہوئی اور کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان مکمل ہوا۔ اس کی کشت تیسری آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جب اپنے 7 سال کے بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو عرب کے ایک ویرانے علاقے میں چھوڑ دیا تھا اور پھر واپس فلسطین چلے آئے۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا مکہ کے ویران علاقے میں ہر روز اس جگہ کو دیکھ کر روتی رہتی جہاں ان کے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر گئے تھے۔ اس ویران علاقے میں ان کا کوئی سہارا نہ تھا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ ادھر فلسطین میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو بہت یاد کرتے اور اللہ سے دعائیں کرتے کہ اے میرے پروردگار، اے اللہ، مجھے میری بیوی بچے سے ملنے کی اجازت عطا فرما دے۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا لیکن بیوی بچے سے ملنے کی اجازت نہ ملی۔ 1 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ جانے کی اجازت عطا فرما دی، لیکن صرف بیوی بچوں کو دیکھ کر واپس آنے کو کہا۔ رکنے کی اجازت انہیں نہ ملی۔ اجازت ملنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور اونٹنی لے کر مکہ مکرمہ کی جانب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام چل پڑے۔ 1 مہینے کے سفر کے بعد آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کے اس ویران علاقے میں پہنچے جہاں انہوں نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑا تھا۔ جیسے ہی بیوی نے اونٹنی پر بیٹھے اپنے شوہر کو دیکھا، یعنی حضرت حاجرہ نے جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ آپ جلدی سے گھر کے اندر آ جائیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف کھڑے کھڑے ملنے کی اجازت دی گئی ہے، اونٹنی سے اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ شوہر کا یہ جواب سن کر حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا بہت زیادہ پریشان ہوئی، لیکن پھر بھی خود کو سنبھالا اور دل ہی دل میں کہنے لگی، میں اپنے اللہ کی خاطر ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں صبر کروں گی، اور یہ اگر اللہ کا حکم ہے تو یہ بھی مجھے منظور ہے۔ اس وقت حضرت حاجرہ کی گود میں ان کا دودھ پیتا بچہ 1 سال کا بچہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند انجمن حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ سے کہا کہ مجھے میرا بچہ پکڑا دو، تو حضرت حاجرہ نے اپنے شوہر کو ان کا بیٹا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام دے دیے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو گود میں لیا اور حسرت بھری نگاہوں سے اپنے اس پیارے سے خوبصورت بیٹے کو دیکھنے لگے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 87 برس کی ہو چکی تھی۔ 40 سالوں کی دعاؤں کے بعد یہ بچہ اس بوڑھے ضعیف باپ کو ملا تھا اور ملتے ہی اسے جدائی ہو گئی تھی۔ جب اس ضعیف باپ کو ملنے کی اجازت دی گئی تو وہ بھی سال میں 1 بار اور صرف کچھ ہی وقت کے لیے، اور پھر حکم دیا گیا کہ اے ابراہیم، آپ پھر سے اپنے شہر فلسطین واپس لوٹ جائیں اور اپنے بیوی بچوں کو اسی ویران علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سہارے چھوڑ جائیں۔ اللہ ان کی حفاظت کرے گا اور اللہ ہی ہے جو ان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جاتے وقت ان کی بیوی حضرت حاجرہ کی کیا حالت ہوئی ہوگی، آپ خود محسوس کر کے دیکھیں کہ سال بھر یہ معصوم بیوی اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی، اور جب شوہر آئے بھی تو وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے اونٹنی سے بھی نہ اترے اور کھڑے کھڑے ہی ملاقات کر کے واپس چلے گئے۔ اگر وہ نہ آتے تو شاید صبر ہو جاتا، لیکن آنے کے بعد پھر سے دل میں ایک آگ جل اٹھی۔ شوہر کی یادیں پھر سے تازہ ہو گئیں اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، آنسو بھر آئے۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا اس ویران علاقے میں کھڑی اپنے شوہر کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فلسطین میں اور ان کی بیوی حاجرہ سلام اللہ علیہا اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں ہی ساتھ اس ویران علاقے میں زندگی گزار رہے تھے۔ اسی طرح 7 سال گزر گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پورے 7 سال کے ہو گئے۔ ان 7 سالوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر دوبارہ مکہ واپس آنے کی اجازت نہ ملی، اور وہ دن رات اپنی بیوی بچوں کو بہت یاد کر کے رویا کرتے تھے
اور ان کے آنسو مسلسل گرا کرتے تھے۔ 7 سال کے بعد ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربان کر دو۔ یہ دیکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اگلی صبح 100 بکریاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر قربان کر دی۔ لیکن ناظرین محترم، اگلی رات پھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہی خواب نظر آیا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اگلے دن 100 اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیے۔ لیکن پھر بھی ناظرین محترم، تیسری رات پھر سے وہی خواب نظر آیا کہ کوئی کہہ رہا ہے اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربان کر دو۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اشارہ میرے بچے اسماعیل کی طرف ہے، کیونکہ مجھے دنیا کی ساری چیزوں میں سب سے زیادہ محبت اپنے فرزند، اپنے بیٹے، اپنے بچے اسماعیل سے ہے۔ اس لیے شاید اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کر دوں۔ اللہ اکبر! یہ خواب دیکھ کر اگلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تیز دھار چھری لی اور پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ کی طرف چل دیے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر مبارک تھی وہ 92 سال یعنی 92 ایئرس ہو چکی تھی۔ دوستو، آپ تھوڑا سا اس ضعیف باپ کا درد محسوس کر کے دیکھیں کہ 40 سال دعا مانگنے کے بعد ایک فرزند، ایک بیٹا ملا اور پھر اس کے ساتھ رہنا بھی نصیب نہ ہوا۔ کئی سالوں کی دعاؤں کے بعد اس بچے سے ملنے کی اجازت ملی، لیکن ساتھ میں حکم خداوندی یہی ہوا۔ حکم دے دیا گیا کہ اے ابراہیم، تم اپنے بچے سے ملنا تو ضرور، لیکن ساتھ میں ایک چھری بھی لے کر جانا اور بچے سے مل کر اسے ذبح کر دینا۔ اللہ اکبر! کیا حالت ہوگی اس ضعیف باپ کے دل کی۔ اونٹنی کے ہر قدم قدم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کیسے تیر چل رہے ہوں گے۔ ایک طرف اپنے دل کے ٹکڑے اور اپنے پیارے سے بچے سے ملنے کا شوق ہوگا، تو دوسری طرف یہ خیال بھی ستا رہا ہوگا کہ میں تو اپنے بچے کو ہی ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام ہر روز اپنی امی حضرت ہاجرہ سے پوچھتے ہوں گے کہ اماں جان، میرے ابا کون ہیں، وہ کہاں ہیں اور وہ مجھ سے ملنے کب آئیں گے۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اپنے پیارے بچے کو دلاسا دیتی ہوں گی کہ بیٹا پریشان نہ ہو، ایک دن تیرے والد تیرے ابا ضرور آئیں گے اور پھر ہم سب مل کر ایک ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزاریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 1 مہینے کا سفر کر کے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کے پاس مکہ پہنچے۔ حضرت ہاجرہ انہیں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی، بہت زیادہ انہیں خوشی ہوئی۔ حضرت اسماعیل نے بھی آج پہلی بار اپنے ابا جان کو دیکھا تھا، اس لیے ان کی بھی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو گلے لگایا اور پھر بیوی سے کہا کہ میرے بچے کو تیار کر دو، میں آج اسے گھمانے لے کر جاؤں گا، اسے گھما کر لاؤں گا۔ یہ سن کر بیوی یعنی حضرت ہاجرہ بہت خوش ہو گئیں کہ چلو آج پہلی بار میرا بچہ اپنے والد کے ساتھ، اپنے ابا کے ساتھ گھومنے جائے گا۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے بچے اسماعیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ اور ہی فیصلہ ہو چکا ہے، کہ جو بچہ ان دونوں میاں بیوی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہ جو بچہ ان کا دل کا سکون ہے، جو بچہ ان کی آنکھوں کا چین ہے، آج اسے ذبح کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت ہاجرہ نے جلدی جلدی اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا اور پھر حضرت ابراہیم اپنے بچے حضرت اسماعیل کو لے کر مینا وادی کی طرف چل پڑے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بے حد خوش تھے اور ہنستے ہنستے، کھیلتے دوڑتے ہوئے اپنے ابا کے ساتھ مینا وادی کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ہنستا کھیلتا دیکھ کر کبھی تو خوش ہوتے اور کبھی آنسو بھر آتے کہ آج میں اپنے اس بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین محترم، ذرا آپ غور فرمائیے اس دل کی کیفیت پر کہ ایک ضعیف باپ جسے اتنے عرصے بعد ایک بیٹا عطا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پھر اس بیٹے کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ملی اور پھر جب اسے 1 سال میں 1 مرتبہ دیکھنے کی اجازت ملی تو دل کی تپش کا کیا عالم ہوگا، دل کتنا جلتا ہوگا اپنے فرزند کی یاد میں۔ بہرحال 7 سال کا ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد جب اپنی بیوی اپنے بچے سے ملنے کی باری آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب ایک ایسا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا کہ جس نے انہیں ان کے دل کو پریشان کر دیا، اور وہ حکم تھا کہ اپنے بچے کو، اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو، ذبح کر دو۔ ناظرین محترم، اس کے آگے کی قسط ابھی جاری ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔
اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام انسانوں سے ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے کسی نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔